الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد میرے اور ہم سب کے مخدوم محترم حضرت مولانا سعید الرحمان صاحب اعظمی اور مختلف مذاہب کے مقتدر محترم حضرات، گرو فادرز، جمعیت علماء یو پی کے صدر عزیزم مولانا ارشد رشیدی صاحب اور جمعیت علماء کے ورکرز جو اتنی بڑی تعداد میں، اگر یہ کہا جائے کہ اس سے پہلے کبھی لکھنؤ میں جمع نہیں ہوئے، اس جمعیت علماء کی دعوت پر تشریف لائے ہیں، میں آپ سب حضرات کو جمعیت علماء ہند کا ایک ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے تشریف آوری پر دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ جن حالات میں ملک اس وقت گزر رہا ہے، نفرت اور تعصب کی انتہائی گندی سیاست جو ہمارے ملک کی روایت کے خلاف ہے، اس گندی سیاست کے مقابلے میں آپ حضرات کا اتنی بڑی تعداد میں جمعیت علماء ہند کی آواز پر یو پی کی دارالحکومت لکھنؤ جیسے تاریخی شہر میں جمع ہونا، میں یہ کہتا ہوں اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ آپ حضرات کا جمعیت علماء ہند کی آواز پر یہاں جمع ہونا اس چیز کی علامت ہے کہ جمعیت علماء ہند کے ذہن کو، اس کے نظریے کو کہ اس نفرت کی سیاست کا مقابلہ نفرت سے نہیں کیا جا سکتا بلکہ پیار و محبت ہی سے کیا جانا چاہیے، جمعیت علماء کے اس نظریے کی آپ تائید کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہمارا ہرگز یہ نظریہ نہیں ہے، نہ ہم اس بات کو اپنے ملک کے لیے شانتی اور امن و امان پیدا کرنے کا سبب سمجھتے ہیں کہ جس روش کو اپنی نادانی بلکہ میں کہوں بے وقوفی کی بنیاد پر نفرت، قتل و غارت گری، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر انجان مٹھی بھر لوگ کر رہے ہیں،
ان کی جہالت کا جواب جہالت کے ساتھ دیا جائے، اس کا مطلب ہے کہ ملک کو آگ لگا دی جائے. یہ ملک ہمارا ہے. جب جماعت یہ کہتی ہے اور ببانگے ڈول کہتی ہے کہ چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، ملک کے امن و امان سے، امن و شانتی سے جو کھلواڑ کرتا ہے وہ ملک کا وفادار نہیں ہے، ملک کا غدار ہے. ملک کو برباد کرنا چاہتا ہے، آگ لگانا چاہتا ہے. ہمارے بزرگوں کا، جمعیت علماء ہند کے خدام کا آج سے نہیں بلکہ 99 سال سے یہی عقیدہ ہے، وشواس ہے، کردار ہے کہ ہم جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے. تاریخ شاہد ہے کہ ہمارے بزرگوں کی ٹوپیاں اچھالی گئی ہیں، پگڑیوں کو پیر سے روندا گیا ہے، لیکن انہوں نے امن و امان، امن و شانتی اور پیار محبت کا جو کردار اپنایا تھا، کبھی کسی وقت جذبات میں آ کر 1 انچ بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں. ہم آج بھی اسی کے اوپر جمع ہیں، ہم آج اسی کے اوپر مضبوط ہیں، اور اتنا مضبوط ہیں کہ ہماری اپنی جگہ سے ہٹ جائے ہم اپنے اس کردار کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ چاہے حکومت ہو، چاہے مٹھی بھر فرقہ پرست ہو، ملک کو آگ لگا رہے ہیں. خدا کی دی ہوئی قدرت سے ہم اس پر پیار و محبت کی بارش برسائیں گے. ہم کہتے ہیں کہ وہ غلط سمت پر چل رہے ہیں، چاہے آج اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہوں. یہ تو آنے جانے والی چیز ہے. کتنی حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، ملک کے حالات جدھر چل رہے کوئی ضمانت نہیں ہے کہ 1-1.5 سال کے بعد پھر یہی اقتدار بنائیں گے. اگر نہیں آئیں گے، جس جنتا نے ان کو اس تعداد کے اندر بیٹھایا تھا، اگر وہ جنتا پیٹھ پھیرتی ہے، اس کے بھی اسباب ہیں، اور یہی اسباب ہیں. ملک کو آگ کی طرف لے کر چل رہے ہو. ملک کو جو لوگ اپنی زندگی اور ملک سے محبت رکھتے ہیں نہیں چلنے دیں گے. آج کے حالات یہی ہیں. چند مٹھی بھر لوگ جہاں چاہے جس کو چاہے پکڑ کر قتل کر دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پکڑنے والا نہیں ہے. ہم نے اس سلسلے کے اندر جدوجہد کی ہے. جمعیت علماء ہند اگر یہ کہے کہ خدا نے ہمارے بزرگوں کے صدقے میں ہمیں توفیق دی ہے اور ہم نے یہ کام کیا، ہم آج بھی کر رہے ہیں. ہم یہ جانتے ہیں اخلاق سے لے کر آج تک جو کیس ہوئے ہیں، یہ تقریباً 50 سے لے کر 60 تک لوگ ہیں جن کو راستے میں چلتے ہوئے مزدور ہیں، مسافر ہیں، پکڑ کر قتل کر دیا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر پکڑا گیا تو ان کی مدد کی گئی اور ان کو چھوڑ دیا گیا. آج بھی یہی ہوا. جمعیت علماء جو کر سکتی ہے وہ کرتی ہے. ہم نے آج اس وقت اس چیز کو پیش کیا ہے. ہم نے آج یہ درخواست دی ہے، ایک وکیل کو کھڑا کیا ہے کہ سپریم کورٹ جن مقدمات کو چاہتا ہے بغیر کسی درخواست کے خود قبول کرتا ہے. طلاق ثلاثہ کے مسئلہ یہی ہوا کہ کوئی پیش نہیں کیا تھا مقدمہ، عدالت نے خود یہ کہا ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے، ایک وکیل نے پیش کر دیا. ہم نے اس مسئلے کو آج سپریم کورٹ میں پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے. اگر یہ وہاں کی مقامی عدالتوں کے اندر ہائی کورٹ میں رہے گا تو ہمیں یہ ماننا ہے کہ ہائی کورٹ
راجستھان کا مظلوم کو انصاف دے دے، ہمیں اس کے اندر خطرہ، اس لیے کہ آج تک کچھ نہیں ہوا ہے۔ ہم نے اس لیے سپریم کورٹ کے اندر ڈالنے کا ارادہ کیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں مقصد اس کا یہ ہے کہ مظلوم کو مدد مل سکے۔ جمعیت علماء ہند اس کے لیے کوشش کرتی ہے، ہمارا ایک نظریہ ہے، اور وہ نظریہ یہی ہے جس کی بنیاد پر آپ یہاں تک آئے ہیں کہ جو لوگ عدل و انصاف کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، جو لوگ ملک میں بدامنی کا جال پھیلا رہے ہیں، انتظام اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر چل رہے ہیں، وہ لوگ ملک کو ایک ایسی سمت پر لے کر چل رہے ہیں جہاں خیر نہیں ہو سکتی۔ جمعیت علماء ہند کا یہ کردار نہیں رہا ہے کہ وہ سڑکوں کے اوپر اترے، احتجاج کرے، مار پیٹ کرے۔ ہمارا تو ایک قانونی جو ملک ہمارا ہے، ہمارے ملک نے جو ہمیں قانونی اختیارات دیے ہیں، ہم ملک کی آزادی سے لے کر آج تک اسی ڈگر کو پکڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ہمیں بہت سی جگہوں کے اوپر کامیابی ہوتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی ہم جن مسائل کو لے کر چل رہے ہیں انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ ملک کی یہ صورتحال خراب صورتحال ہے، اور اس خراب صورتحال سے نمٹنا یہ اس ملک کے ہر انسان کا فرض ہے، چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ملک میں بربادی خدا نہ خواستہ آئی تو وہ یہ پوچھ کر نہیں لگے گی کون ہندو ہے، کون مسلمان ہے، کون سکھ ہے، کون عیسائی ہے، تباہی آئے گی تو پورے ملک کو بھگتنا پڑے گا۔ آج ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، چاہے وہ اقتصادی بدحالی ہو، چاہے بے چینی ہو، چاہے قتل و غارت گری ہو، چاہے کساد بازاری ہو، ہر چیز ایسی ہے کہ اس سے اکثریت اور اقلیت دونوں متاثر ہیں۔ میرے بھائی، ہم ہمیشہ سے یہ بات کہتے چلے آئے ہیں کہ ملک کے اندر امن و آشتی کو ہونا چاہیے، عدل و انصاف کو جگہ ملنی چاہیے، پیار و محبت کی تاریخ کو زندہ کرنا چاہیے، لیکن مٹھی بھر لوگ ہیں جو ملک کے اندر تباہی مچائے ہوئے ہیں۔ میں یہ مانتا ہوں کہ ملک کی اکثریت ان کے نظریے کے ساتھ نہیں ہے، چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو۔ سب سے پہلے اخلاق کا قتل ہوا، یو پی کے اندر ہوا، لیکن آپ اس چیز کو یاد رکھیں کہ جن لوگوں نے اس قتل کے خلاف اپنے ایوارڈ واپس کیے ہیں 99% اس کے اندر ہندو تھے، مسلمان نہیں تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ملک کی اکثریت امن و امان کو چاہتی ہے، راستہ چلتے ہوئے لوگوں کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ آپ اگر ایک تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو یہی چیز نظر آئے گی۔ دیکھیے، ایک چیز چلی جب ملک کے اندر بی جے پی حکومت آئی جو کبھی آج تک نہیں تھی، کہ مسلمان اور کرسچنوں کی گھر واپسی۔ اس کو 3 سال سے زیادہ ہو گئے۔ اگر ہندو اکثریت ملک کی فرقہ پرست ہوتی اور ملک کے امن و امان کو آگ لگانے والی ہوتی اور اس دعوے کو پکڑ لیتی تو ملک 3 سال پہلے برباد ہو چکا ہوتا۔ کوئی آسان کام ہے کہ آپ 20 کروڑ مسلمان اور 5 کروڑ کرسچن کو اپنے گھر واپس لے آئیں گے؟ تم نے ماں کا دودھ پیا ہے، مسلمان نے ماں کا دودھ نہیں پیا، کرسچن نے دودھ نہیں پیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ملک کے گلی گلی کوچے کوچے ہر جگہ مسلمان اور ہندو کا خون بہانا چاہتے ہو۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ عام ہندو کی ذہنیت نہیں تھی، اگر ہوتی تو ہندو پکڑتا، اس کو نہیں پکڑا۔
ہندو نے یہ سمجھا کہ یہ دیوانوں کی بڑھ ہے. 15 دن کے بعد اٹھایا اخبارات نے, ٹیلی ویژنوں پر آیا اور 15 دن کے بعد ختم ہو کر کے رہ گیا. اس کا مطلب ہے کہ اکثریت اس چیز کو اپنانے والی نہیں ہے, امن و امان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے. آپ نے دیکھا کہا گیا کہ گاندھی جی انگریز کے پٹھو تھے, آدمی خم ٹھوک کے اگر ہم نے قتل کیا ہے, ہم ہندو مہاسبھا کے لوگ ہیں, آج بھی اگر کوئی وہ کردار ادا کرے گا ہم اسے بھی مار ڈالیں گے. ہم نے دیکھا, ہم نے سنا, ہم نے ویڈیو دیکھے کہ ایک آدمی کھڑے ہوئے کہہ رہا ہے اور لوگ سن رہے ہیں. یہ صرف گاندھی جی کی ملک کی آزادی کی قربانیوں کا خون نہیں تھا, یہ گاندھی جی ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی جنہوں نے قصہ خوانی بازار کے اندر اپنا خون دیا تھا, وہاں سے لے کر کے دلی تک, لدھیانے تک, آپ کے یو پی کے اندر, سنبھل کے اندر اور مشرقی پاکستان تک, جہاں تک بھی تحریکیں چلی تھی تمام آزادی کی تحریک کا خون تھا, صرف گاندھی جی کا خون نہیں تھا. لیکن ایک چیز اٹھی, لوگوں نے سنی, لوگوں نے فیصلہ کیا پاگل ہے, دیوانہ ہے. 5 دن کے بعد تحریک ختم ہو گئی, کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا وہ کون, کہاں کا تھا اور کیا ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ ملک کی اکثریت اس نظریے کو نہیں لے کر چلنا چاہتی. آج بھی میں کہتا ہوں, ابھی یہ قتل ہوا اور اس سے پہلے قتل ہوتے رہے ہیں. جھارکھنڈ کے اندر کتنے قتل ہو گئے, اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا. راجستھان کے اندر کئی قتل ہو گئے, آسام کے اندر قتل ہو گئے. یہ وہی قتل ہو رہے جہاں جہاں بی جے پی کی حکومت ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ بی جے پی کی حکومتوں کا دامن ان چند دیوانوں کے عمل کی وجہ سے, کام کی وجہ سے داغدار ہو رہا ہے. وہ دیوانے مٹھی بھر یہ سمجھتے ہیں حکومت ہماری ہے, جو چاہو کر لو. ملک تو اس طرح نہیں چلے گا. اگر ان لوگوں کو کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے, بی جے پی کو خمیازہ 1.5 کے بعد بھگتنا پڑے گا. نہیں, ابھی 5-7 دن میں بھگتنا پڑ جائے گا انشاءاللہ. بی جے پی یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری سیٹیں ابھی تک 280 یا 86 ہیں. 19 کے الیکشن کے اندر ہمیں 380 تک پہنچنا ہے. کیوں؟ ہمیں ابھی تک ہماری قطعی اکثریت تو ہے, لیکن 2/3 اکثریت نہیں ہے جس سے ہم ہندوستان کے سیکولر دستور کو آگ لگا سکیں. لیکن بی جے پی اس بات کو سمجھے کہ اس کردار کے ساتھ کہ بی جے پی کی کچھ مٹھی بھر لوگ ملک کے اندر امن و امان کو آگ لگا رہے ہیں, 2/3 اکثریت تک انشاءاللہ نہیں پہنچے گی. کیسے پہنچ جائے گی؟ ہم کہتے ہیں اور ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی سب امن و امان کو چاہتے ہیں. امن و امان کو آگ لگے گی, کوئی حکومت نہیں چل پائے گی. چلے گی 2 دن چلے گی لیکن نہیں چل پائے گی. پہلی حکومتیں بھی نہیں چلی ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ آخر وہ کانگریس جس کو آج سے 50-60 سال پہلے یہ دعویٰ تھا اور یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم کسی کتے کے گلے کے اندر کانگریس کا ٹکٹ ڈال دیں تو جنتا اس کتے کو بھی پارلیمنٹ میں پہنچا دے گی. آج کیا چیز ہے؟ یہ بات سمجھنے کی چیز ہے. آج کیا ہو رہا ہے؟ ایک آدمی ہے راہل گاندھی, اب اس کو کہتے ہیں بھائی پنڈت راہل گاندھی. وہ تنہا ایک آدمی لگتا ہے جسے کانگریس جو ایک وشواس اور عقیدے کے ماننے والے لوگ تھے جنہوں نے 50-60 بلا شرکت غیر ملک کے اوپر حکومت کی, آج ورکر کہاں ہے؟ کہاں ہے ورکر؟ میں کہتا ہوں, میں ایک مذہبی آدمی ہوں,
میں کہتا ہوں کہ جس اللہ نے ان کو اقتدار دیا تھا وہ اللہ کے بندوں میں عدل و انصاف کے لیے دیا تھا. فسادات ہوئے ملک کے اندر 20,000 سے زیادہ فسادات ہوئے. ہم کانگریس کو جھنجھوڑتے رہے, ہم کہتے رہے کیا ہو رہا ہے. ملک کی آزادی میں ہم نے قربانیاں تم سے آگے بڑھ کر دی تھی. ملک کو سیکولر دستور ہم نے دیا ہے. ملک کی آزادی کے بعد مسلمان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہماری بات کو نہیں سنا گیا. لیکن ایک وقت آتا ہے ہر چیز کا. آج کاسا گدائی لیے پھرتے ہیں, کوئی اس کے اندر ووٹ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ پارٹی جس نے ملک کو آزاد کرایا, آج تو وہ لوگ بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے غیر ملکی حکومتوں کے جوتے سیے, ان کے پاس کیا ہے اپنی تاریخ کو بیان کرے. اگر ان کو 7 سال لگے ہیں اس کے اندر تو یہ تو 5 سال بھی انشاءاللہ ملک کے اقتدار پر قبضہ نہیں کر پائیں گے. ارے ملک میں آگ لگاتے ہو اور آگ لگا کر کے پھر یہ بھی چاہتے ہو کہ ملک کی حکومت پر قبضہ کریں گے. نہیں ہو سکتا. امن و انصاف کو جگہ دو, پیار و محبت کو بڑھاوا دو, اپنی نفرت کی سیاست کو بدلو. نفرت دلانے والوں کے گلے پر اپنے ہاتھ کو پہنچاؤ, ان کو میدان سے باہر کرو. جنتا تمہارے ساتھ ہوگی. ہمارا کیا اختلاف ہے؟ ہمارا بی جے پی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ارے بھائی اختلاف ان پارٹیوں کے لوگوں کو ہوگا جو اقتدار کی کرسی تک پہنچنا چاہتے تھے, لیکن بی جے پی آگے بڑھ گئی اور وہ کرسی پر بیٹھ گئی. ان کے دل میں اختلاف ہے. ہمارے دماغ میں کوئی کیڑا حرکت نہیں کر رہا ہے کہ ہمیں اقتدار کی دوڑ کے اندر شرکت کرنی ہے. ہم خالص مذہبی جماعت رکھنے والے لوگ ہیں. ہمارا پارلیمنٹ اسمبلی کی سیاست سے ایک کوڑی کے برابر بھی کوئی دخل نہیں ہے. ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہمارا بی جے پی اور ہر فرقہ پرست پارٹی سے اختلاف اقتدار کی کرسی کے لیے نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. ہمارا اختلاف فرقہ پرستی اور تعصب کی بنیاد کے اوپر ہے. تعصب اور اٹھا کے پھینک دو. تعصب اور فرقہ پرستی کی سیاست کو بی جے پی اور RSS آگ لگا دے. پیار و محبت کو پکڑو, ہم تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. ہمیں کیا چیز لینی ہے؟ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم یہ بات کہتے ہیں اور دھڑلے سے کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے. ملک ہمارا ہے. اس ملک کی آزادی کے لیے اگر کانگریس نے صرف 50, 60, 70 سال قربانی دی ہے, علماء امت نے 1803 سے لے کر 1947 150 سال تک قربانی دی ہے. ہمیں حق ہے یہ کہنے کا ملک ہمارا ہے. ہم کہیں اور پورے ملک کے اندر کہتے ہیں اور بابا کے دوہل کہتے ہیں. ہم جو کہتے ہیں ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کو آباد رکھنے کا, ملک کے اندر شانتی پیدا کرنے کا, ملک کو امن و امان کا گہوارہ, ہزاروں سال سے جس طرح امن و امان کا گہوارہ ہے اسی طرح ملک کو چلانے کا, اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے. یہ ہندوستان کی خصوصیت ہے میرے بھائی. میں امریکہ میں جا کر دیکھتا ہوں, میں یورپ میں بھی جا کر دیکھتا ہوں. میں نے دیکھا ہے, صحیح ہے, شہروں کے اندر ساری دنیا کے لوگ آپ کو امریکہ میں ملیں گے. لوگ آئے ہیں روٹی روٹی کمانے کے لیے آئے ہیں. ہر جگہ ہر ملک کا آدمی ملے گا. لیکن آپ دیہاتوں میں جائیے, امریکہ ہی کے رہنے والے لوگ, ایک ہی مذہب کا آدمی آپ کو دیہات میں ملے گا. اس لیے کہ جو لوگ دنیا کے ملکوں سے مختلف مذاہب کے لوگ پہنچے وہ رہنے کے لیے نہیں گئے ہیں, وہ تو روٹی روٹی کمانے کے لیے گئے ہیں.
آپ ہندوستان کو دیکھیے بالکل مختلف. آپ ہندوستان کے کسی حصے میں بھی چلے جائیے, گاؤں در گاؤں آپ کو ہندو اور مسلم ساتھ ساتھ رہتے ملیں گے, اور وہ 10, 20, 100, 200 سال سے نہیں بلکہ ہزاروں سال سے جب سے اسلام ہندوستان میں آیا ہے ساتھ ہی رہ رہے ہیں. بے شمار گاؤں ایسے جہاں برادری بھی ایک ہے, گوجر ہے. آج تک جانتے ہیں کہ ہماری کون سی پیڑھی میں کون سا باپ تھا جس کے 2 لڑکے تھے, ایک لڑکا مسلمان ہو گیا اس کی اولاد یہ ہے, اور دوسرا لڑکا ہندو رہا اس کی اولاد یہ ہے. جاتوں کے گاؤں ہیں, ٹھاکروں کے گاؤں ہیں, ہزاروں سال سے رہتے. اس کا مطلب ہے ہمارا ملک پیار و محبت ہی کا ملک ہے. کہاں سے یہ نفرت پیدا ہوئی ہے؟ یہ نفرت پیدا کرنے والے لوگ ملک کی سیاست, ملک کی تاریخ کو آگ لگا رہے ہیں. ملک تو اس طرح نہیں چلے گا, حکومتیں ختم ہوں گی, نہیں ہو سکتا. اگر ایک باپ کی اولاد ایک گھر میں نفرت اور دشمنی سے گھر کو آباد نہیں رکھ سکتی, کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہندوستان جتنا بڑا ملک نفرت اور قتل و غارت گری کی سیاست پر زندہ رہے گا. نہیں ہو سکتا. اگر زندہ رکھنا ہے پیار و محبت کی سیاست ہوگی. کیا بات ہے؟ ارے بابا, ایک بنگال کے مزدور آدمی کو بلا کر لے جاتے ہو اور زندہ کو آگ میں جلا دیتے ہو, ویڈیو بنائی جاتی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. لوگ ہندو تنظیمیں کھڑی ہو رہی ہیں, پورے ملک کے اندر اس کی نفرت کی سیاست کی مخالفت کر رہی ہیں, لیکن جو ارباب اقتدار بیٹھے ہوئے وہ گونگے ہیں, ان کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا ہے. میں کہتا ہوں وہ لوگ جو اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہیں, اس کا مطلب ہے جو کچھ ہوا ہے وہ خاموشی سے یہ بتا رہے ہیں کہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہو رہا ہے, ہماری مرضی کے مطابق. آگ لگ رہی ہے, لگنے دو, ملک برباد ہو رہا ہے, جو ہماری کرسی اپنی جگہ پر محفوظ. نہیں, غلط سوچ رہے ہو. آگ لگے گی, تمہاری کرسی کو بھی آگ لگے گی. کیا کہتے ہو؟ امن و امان کو لاؤ. اگر امن و امان کو نہیں لاؤ گے ملک برباد ہو جائے گا. آج نئے نئے مسائل اٹھ رہے ہیں میرے بھائی. کیوں اٹھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ حکومت ایسا لگتا ہے جیسے ان کے ہاتھوں میں مجبور ہے. تو مسلمانوں کے گردن پر چھری پھیرنے کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے. ان لوگوں کو جو کھلواڑ کر رہے ہیں ملک کے قانون سے, ان کا ہاتھ پکڑنے کے اندر مجبوری ہے. لیکن مسلمانوں کے خلاف کیا ہو رہا ہے؟ یہ بچے جو جیلوں کے اندر بند ہیں, میں آج بھی کہتا رہا ہوں, میں اس سے پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ میرے بھائی 90 سال کے لوگ ہیں جو جیلوں میں بند ہیں. 8 سال سے, 10 سال سے, 15 سال, 20 سال سے, 23 سال ہو گئے ہیں جیلوں کے اندر بند ہیں. ان کا کیا؟ میں کہتا ہوں مان لیجیے قصور بھی تھا. ارے بھائی کیا کرنا چاہتے ہو؟ ارے بھائی 10 سال لے لو, 20 سال لے لو, کبھی تو قصور کو معاف کرو. وہ قاتل تو نہیں ہے. ارے بھائی یہی تو کہتے ہو کہ داعش سے اس کا تعلق تھا. بغیر زبردستی کہتے تو افغانستان گیا تھا. بھائی افغانستان, میں تو ساری دنیا میں گھومتا پھرتا ہوں. ارے بھائی پاکستان گیا تھا, 70 دفعے میں پاکستان جا چکا ہوں. کیا ظلم کیا ہے پاکستان جانا؟ کیا چیز ہے؟ نہیں, تمہارا دل کالا ہے. تم جو کہہ رہے ہو, تم نے ان لوگوں کی زندگی خراب. تم یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہو کہ اسلام امن و آشتی کا مذہب نہیں ہے. اسلام دہشت گرد مذہب ہے. مدرسے پڑھاتے ہیں وہ دہشت گردی کا اڈا ہے. طلبا جو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں وہ دہشت گرد ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے دل میں اسلام کی جگہ نہیں ہے.
اگر مذہب اسلام دہشت گردی کا مذہب ہوتا، ارے بابا اسلام کوئی 100 سال سے ہندوستان میں ہے، اسلام کی تاریخ ہندوستان میں، اگر اسلام کی اپنی تاریخ 1400 سال کی ہے تو اسلام کی تاریخ ہندوستان کے اندر 1300 سال کی ہے۔ پہلی صدی کے آخر میں مسلمان سندھ میں اور سمندر کے راستے سے مسلمان کیرل کے اندر پہنچائے۔ یہاں کے لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان جس مذہب کا پابند ہے وہ مذہب بڑا پاکیزہ مذہب ہے۔ یہ تو چند لوگ تھے جو کشتیوں میں بیٹھ کر آئے تھے اور کاروبار کے لیے آئے تھے، تجارت پیشہ لوگ تھے، لوگوں نے ان کے مذہب کو اختیار کیا۔ اگر یہ مذہب آگ لگانے والا ہوتا 1300 سال میں تو ہندوستان کا وجود ختم ہو چکا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیا چیز ہے؟ اس لیے کہ ہندوستان کے اندر ہی نہیں ساری دنیا میں کوئی مذہب یہ نہیں سکھلاتا کہ مار دو مر جاؤ، مسلمان بھی نہیں سکھلاتا۔ اگر آپ مذہب کی تعلیمات کو میں بیان کرنے لگوں کہ مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بنیاد پر اللہ اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہیں تو یہ وقت تنگ ہو جائے گا۔ میں اس سے کوئی بحث نہیں کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ مذہب کو یہ کہنا کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے اور مسلمان دہشت، یہ تمہاری بنائی ہوئی چیز ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور میں نے یہ بات کہی تھی سونیا جی کو جس وقت شیوراج پاٹل بدقسمتی سے، مسلمان کی بدقسمتی سے نہیں، میں کہتا ہوں اس ملک کی بدقسمتی سے ہارنے کے باوجود الیکشن میں اپنے حلقے سے، مگر کانگریس نے ان کو بلا کر کے، چونکہ وہ بڑا شاطر آدمی تھا، یہ کہا کرتا تھا کہ میں تو نہرو خاندان کا غلام ہوں، ان کے جوتے سیدھے کرنے والا ہوں، حالانکہ اس کا دل کالا تھا، وہ غلام نہیں تھا، وہ نہرو خاندان کی جڑ اکھاڑنے والا تھا۔ میں نے سونیا جی کو خط لکھا، میں نے یہ کہا کہ ملک میں 65 اور 60 سال سے RSS اور شیو سینا سے مسلمان کو اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا آپ کے ہوم منسٹر شیوراج پاٹل نے 3 سال میں مسلمان کو نقصان پہنچایا ہے۔ پوری قوم کو اس نے دہشت گرد ثابت کر دیا، بم پھٹتے ہیں، اور جہاں ابھی چیتڑے بھی ہندو مسلمان کی لاشوں کے اٹھتے نہیں ہیں، ہوم منسٹر اعلان کر دیتا ہے کہ حجی کے لوگوں نے کیا، لشکر طیبہ کے لوگوں نے کیا ہے، یا اس کے بعد دھر پکڑ مسلمانوں کی شروع ہو جاتی ہے۔ میں اس وقت بھی کہتا تھا، آج بھی کہتا ہوں کہ جو لوگ بم بناتے تھے، جو مارتے تھے، بم پھوڑتے تھے، بے قصوروں کے پرچے اڑاتے تھے ہندو اور مسلم، وہ تمہاری ارباب اقتدار کی چادروں میں چھپے ہوئے تھے، مسلمان کرنے والا نہیں تھا۔ لیکن ہوم منسٹر کی بات کی، یہاں تک کہ اللہ نے ایک شخص پیدا کیا کرے، اور اس نے کھل کر ثابت کر دیا کہ لیفٹیننٹ کرنل پروہت اور سادھوی یہ وہ لوگ ہیں جو تعلیم دیتے ہیں، اور کشمیر سے لا کر وہ پاؤڈر جس سے بم بناتے ہیں بیٹھ کر کے تلقین کرتے ہیں بم بنانے کا طریقہ کیا ہے، وہ پکڑے گئے۔ اگرچہ موجودہ حکومت کا دامن داغدار ہے کہ اس نے ان دونوں کو ضمانت دلوا دی، اگر نہ ہوتی یہ بات چھوٹ نہیں سکتے تھے۔ جمعیت علماء کے وکلا جو دلائل پیش کر سکتے تھے کیے، اگر حکومت کی طاقت ہے انہوں نے چھوڑ دیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ صورتحال ملک کے اندر ملک کو تباہ کرنے کی طرف لے کر چل رہی ہے۔ ملک کے اندر امن شانتی نہیں ہے تو ملک زندہ نہیں رہے گا۔ یہ ہمارا ہمیں جواب دیا سونیا جی نے کہ کانگریس دہشت گردی کو کسی مذہب سے نہیں جوڑتی۔ ان کا جواب اپنی جگہ پر ٹھیک تھا، لیکن ان کے ہوم منسٹر کا کردار تو اس کے خلاف ہی تھا۔
یہاں تک کہ یہ چلتے چلتے آپ کو یاد ہوگا ایک زمانہ ایسا آ گیا کہ سورت کے اندر درختوں کے اندر لٹکے ہوئے بم نظر آنے لگے. جس طرح درختوں کے اوپر پھل ہوتے ہیں اس طرح بم جو لوگ بناتے تھے وہ درختوں میں لٹکا دیتے تھے. ان بموں کا شکار وہ لوگ تو تھے ہی جو قتل و غارت گری جن کی ہوتی تھی، مگر سب سے بڑے وہ لوگ تھے جنہیں جیلوں کے اندر بند کیا جاتا تھا اور آج تک بند ہے. میرے بھائی ملک کے اندر یہ اور مسلمان اس کو بھگت رہا ہے. صحیح ہے، مسلمان کو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ مسلمان اگر زندہ ہے اور انشاءاللہ زندہ رہے گا، وہ اپنی قوت عمل سے زندہ ہے. حکومتوں نے مسلمان کو پیچھے دھکیلنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. میں کہتا ہوں آپ سے یہ پالیسی ہے اور اس کے اندر سب شریک ہے. میں کہتا ہوں پالیسی ہے، اس پالیسی بنانے میں سب شریک ہے. اب آپ دیکھیے جب ملک آزاد ہوا تو دلت لوگ، یہ وہ طبقہ تھا جو کب سے کوئی تاریخ نہیں ہے، 1000 سال 10,000 سال کب سے اس ملک کے اندر گرے ہوئے تھے، پڑے ہوئے تھے، جانوروں جیسی زندگی گزارتے تھے. مگر ملک میں جن لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہوا ان لوگوں نے ان کو ریزرویشن دیا اور اس مذلت ذلت سے نکالا، انہیں کھڑا کیا. جو مذہبی اعتبار سے وہ سمجھے جاتے تھے کہ یہ ذلیل ہے، ان کو بھگوان نے اپنے پیر سے پیدا کیا ہے، اسے یہ کبھی عزت و آبرو کو حاصل کر ہی نہیں سکتے تھے. میں کہتا ہوں کہ ملک کے اندر اس کے نتیجے میں ایک وقت ایسا آیا کہ ہمارے صوبوں کے اندر محترمہ مایاوتی جی کی حکومت آئی. پھر آپ کو یاد ہوگا 3 سال پہلے ایک ایسا وقت آیا یہ لگنے لگا ہو سکتا ہے کہ ملک کا وزیر اعظم مایاوتی جی کو بنا دیا جائے، اگرچہ ایسا نہیں ہو سکا. یہ ایک پالیسی تھی ملک کی. میں آپ کہتا ہوں ایک پالیسی ملک نے بنائی کہ مسلمان کو آگے بڑھنے نہیں دینا ہے. آج مسلمان کی صورت یہ ہے کہ سچر کمیٹی یہ کہتی ہے کہ مسلمان اقتصادی اعتبار سے دلت طبقے سے بھی نیچے گر چکا ہے. یہ ملک کی پالیسی ہے. بی جے پی کی پالیسی اس سے بھی بہت زیادہ ہے. بی جے پی اسے زندہ رہنے کا حق ہی نہیں دیتی ہے. میں کہتا ہوں اگر حق دیا جاتا ہے تو جو لوگ قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، گھیر گھیر کر مار رہے ہیں، آپ نے ان میں سے کتنوں کو عمر قید کی سزا دے دی؟ آپ نے کتنوں کے گلے کے اندر پھانسی کا پھندا ڈال دیا؟ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد یہاں تک کہ 60 سے زائد قتل ہو چکے ہیں اور موجودہ حکومت اس سلسلے کے اندر خاموش ہے. میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ بھی کسی مذہب کو مانتے ہیں، میں بھی ایک مذہب کا ماننے والا ہوں. یہاں دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہر ایک یہی کہتا ہے کہ ہمارا مذہب پیار و محبت کو سکھاتا ہے، ظلم و زیادتی اور دشمنی کو نہیں سکھاتا ہے. تو کیا بنیاد ہے کہ آپ ملک کو دشمنی کی سیاست کی طرف لے کر چل رہے؟ جمعیت علماء اس کے خلاف ہے. ہم کہتے ہیں کہ ملک ہمارا ہے، ہم کو یہیں رہنا ہے اور مرنا ہے یہاں، لیکن فرقہ پرستی کی سیاست کے ساتھ زندگی ایک لعنت ہے ملک کے اندر اور مسلمان اس کا شکار ہو رہا ہے، ہریجن بھی اس کا شکار ہو رہا ہے، دلت بھی اس کا شکار ہو رہا ہے، کرسچن بھی اس کا شکار ہو رہا ہے. یہ چیز چلنے والی نہیں ہے. میرے بھائی ہمارا ایک مسئلہ ہے، ہم اس چیز کے ساتھ زندہ ہیں اور ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں. ملک جدھر چل رہا ہے وہ چیز خراب ہے. ابھی ایک مسئلہ آیا اور وہ آسام کا مسئلہ ہے، لوگ اس کو نہیں جانتے. آسام کے اندر سارے ہندوستان میں
قانون یہ ہے کہ سن 47 میں ملک آزاد ہوا، سن 51 کی مردم شماری پہلی مردم شماری ہے سارے ہندوستان کے اندر، جو سن 51 کی مردم شماری میں جس کا نام ہے وہ ہندوستانی ہے۔ لیکن آسام کا مسئلہ اس سے جدا ہے۔ کچھ تو پاکستان، مشرقی پاکستان اور ہندوستان کے معاہدے اور بات چیت ہوتی رہی۔ پھر ایک بہت بڑی چیز یہ ہوئی کہ سن 71 کے قریب اندرا جی کے زمانے میں معاملہ ہوا اور پاکستان سے شیخ مجیب کے زمانے کے اندر پاکستان سے مشرقی پاکستان کا انفصال ہو گیا۔ بڑی سخت جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں لاکھوں آدمی کبھی ادھر سے ادھر اور کبھی ادھر سے ادھر۔ اس لیے جب سکون ہوا اور راجیو گاندھی کا زمانہ آیا تو سن 86 میں بیٹھ کر آسام کی تمام پارٹیوں نے، جس کے اندر اے جی پی بھی ہے، آسو بھی ہے، کانگریس بھی ہے، بی جے، سب نے مل کر یہ طے کیا کہ یہاں سن 71 کی مردم شماری بنیاد ہے، سن 51 کی مردم شماری نیشنلٹی کے لیے بنیاد نہیں ہے۔ جس آدمی کا نام سن 71 کی مردم شماری میں ہے وہ آدمی ہندوستانی مانا جائے گا، اس کی اولاد ہندوستانی ہے۔ اسی کے اوپر فیصلہ ہو گیا، آج تک وہ چیز چلتی رہی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماں باپ تو سن 71 کی مردم شماری میں ان کا نام ہے اور وہ اس وقت 60 سال کے تھے، اب اس وقت تک آتے آتے تو 50 سال اور گزر گئے، مر بھی گئے، ان کی بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں۔ تو اب یہ ہے سن 2009 سے لے کر مسئلہ یہ چلا کہ یہ کہاں سے اپنے ماں باپ کا سرٹیفکیٹ لانے کے، جس بچی کی شادی ہوتی ہے وہاں کا پردھان، جس کو آسامی زبان میں بورا کہتے ہیں، وہ سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ اس کی ماں یہ تھی، اس کا باپ یہ تھا، یہ اس کی بچی ہے اور اس کی شادی ہو رہی ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ ایک طرح کا مکمل نہیں، ایک طرح کا سرٹیفکیٹ ہوتا تھا ان کی نیشنلٹی کا۔ اس طرح کی عورتیں ہندو مسلمان مل کر تقریباً اس وقت 48 لاکھ عورتیں ہیں، جن میں 25 لاکھ مسلمان ہیں اور 22 لاکھ ہندو عورتیں ہیں۔ جب یہ گورنمنٹ آئی تو مسئلہ ہائی کورٹ میں لے گئی گورنمنٹ اور گورنمنٹ کے لوگ، اور ہائی کورٹ میں لے جا کر کے وہ 48 لاکھ عورتوں کو ایک قلم سے کہہ دیا گیا اس سرٹیفکیٹ کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہم نے بڑی کوشش کی کہ بابا اس سرٹیفکیٹ کا آج تک اعتبار کرو، آنے والی کل میں کہہ دو اعتبار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ارے یہ لوگ تو اسی بنیاد کے اوپر ہندوستانی نیشنل ہیں، ہندوستانی ہیں، انہوں نے تمہیں ووٹ دیا ہے، الیکشنوں میں حصہ لیا ہے، حکومتیں بناتے رہے، ان کو کیسے ختم کر رہے ہو؟ آنے والے دن کے لیے نظام کو بدل دو، ہمیں کوئی اشکال نہیں۔ ہماری بات کو قبول نہیں کیا گیا، اس لیے کہ وہ تو ایک سوچی سمجھی اسکیم تھی۔ نتیجہ نکلا کہ ہم سپریم کورٹ میں گئے، سپریم کورٹ میں گئے، ہم نے اعلیٰ سے اعلیٰ جو وکیل ہو سکتے تھے، جن کا اگر وہ قدم اپنا رکھیں عدالت کے کمرے میں 15 لاکھ روپیہ ایک ایک پیشی کے اندر ہوتا ہے، مقدمے کا نہیں۔ ہم نے ان بڑے سے بڑے جناب کپل سبل صاحب کو، سلمان خورشید کو، تنخواہ دار کو اور کون کون وکیل ہے، ہم نے ان کو لیا اور ہم نے سوچا کہ ہم اس مقدمے کے اوپر جتنا پیسہ خرچ ہوگا لگائیں گے، اور 1 کروڑ سے زیادہ ہم نے خرچ کر دیا۔
ہم نے سوچا کہ ہمارا کیا بھائی، ہم تو فقیر لوگ ہیں، ایک ہاتھ سے لیتے دوسرے ہاتھ سے خرچ کر دیتے. مسئلے کی نوعیت بڑی گمبھیر تھی اور یہ لگ رہا تھا کہ مرکزی اور صوبائی سرکار کے سامنے خدا جانے فیصلہ کیا آتا ہے. ہم نے آسام کے جو نیشنلسٹ لوگ تھے، ہم نے ان کو بحث شروع ہونے سے ایک دن پہلے 14 تاریخ کو ہم نے جمع کیا اور ہم نے طاقت بھر کوشش کی کہ ہم میڈیا کو جمع کریں. مجھ سے میرے ساتھی کہنے لگے کہ آسام کے مسئلے سے میڈیا کو دلچسپی نہیں. میں نے کہا اللہ کے بندے 48 لاکھ لوگوں کے مرنے اور جینے کا مسئلہ ہے، تم کوشش کرو، جو ہوتا ہے ہوگا. یہ اللہ کا فضل ہے کہ میڈیا ہر طرف سے جڑ گیا، ساری دنیا کا میڈیا. اور ہم نے ان کے سامنے گفتگو کی. ہماری گفتگو کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ آسام سرکار جو کلیا میں گڑ پھوڑنا چاہتی نہیں، ہم دنیا کو دکھائیں گے آسام میں ہو کیا رہا ہے. ہم نے کہا کہ آسام کی سرکار آسام میں دوسرا میانمار بنانا چاہتی ہے. وہاں 8 لاکھ مسلمان آیا ہے، یہاں 1 کروڑ مسلمان جائے گا. کون دنیا کا ملک ہے جو رہے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ 48 لاکھ عورتیں ہیں، ان کے ساتھ بچے بھی تو ہوں گے. یہ عورتیں ان بچوں کو گورنمنٹ کے اسکولوں میں پڑھا نہیں سکتی. یہ لوگ جائیداد خرید نہیں سکتی، اپنی جائیداد کو بیچ نہیں سکتی. ملک میں آگ نہیں لگے گی تو ہوگا کیا؟ یہ ماریں گے مریں گے نہیں تو ہوگا کیا؟ میں نے کہا کہ جمع کرو. جمع ہوئے اور ہمیں اس کے اوپر فخر ہے کہ جب یہ علماء ہند کا پلیٹ فارم ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کی اور للہیت کے نتیجے میں ایسا پلیٹ فارم تھا کہ وہ آواز ساری دنیا کے اندر پہنچ گئی. ہندوستان کے ہر زبان کے اخبارات نے لیا. جو ہم چاہتے تھے ہلچل مچنا، وہ ہلچل مچ گئی. یہ اللہ کی قدرت ہے. میں نے جو بات آج کہی ہے وہی بات اس وقت بھی کہی تھی. آگ لگ جائے گی، یہ لوگ ماریں گے مریں گے. لیکن میری اردو کو لوگ نہیں سمجھتے تھے. انہوں نے کہا ارشد نے یہ کہا ہے کہ ہم مار دیں گے مر جائیں گے. وہ جو میرے بزرگ تھے انہوں نے جو بات کہی تھی میری طرف اسی چیز کو منسوخ کر دیا گیا. میرا مقصد پریس کانفرنس سے کچھ بھی نہیں تھا علاوہ اس کے کہ میں ساری دنیا کو باخبر کروں کہ آسام گورنمنٹ کر کیا رہی ہے. مجھے اس کے اندر جتنی کامیابی ہوئی اس کے بعد وہ میرے پتلے جلانے لگے. اچھا، گورنمنٹ کے الیکشن لڑنے والے لوگوں کو 100 مرتبہ فکر ہوتی ہے، ارے بابا اگر پتلے جلنے لگے تو ہمیں ووٹ کون دے گا؟ میری بلا سے مجھے تو نہ ووٹ مانگنا ہے اور میں تو ووٹ دیتا بھی نہیں ہوں. مجھے فرصتی اتفاق سے نہیں ملتی، میں کہاں جاؤں ووٹ دینے کے لیے. میں نے کہا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو کام میں کر رہا تھا ایک دن کر کے میں نے ختم کر دیا. آسام کی فرقہ پرست طاقت میرا کام خود کر رہی ہے. ایک نہیں 1000 پتلے جلائیں اور جلاتے رہیں، میرا کام ہو رہا ہے. ساری دنیا میں شہرت ہو رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس کا ارشد مدنی کپور کا پتلا جل رہا ہے. اچھا، میرے خلاف انہوں نے 6-7 FIR بھی درج کر دی. میرے پاس آئے، وہاں کی پولیس بھی آئی. میں نے کہا کہ وہ تو میرا ریکارڈ موجود ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ میری اردو کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں. ان کو جو ترجمہ کر کے دیا گیا غلط دیا گیا. میں تو یہ بات کہتا ہوں اور اتفاق دیکھیے یہ بات ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل نے جب تیور دیکھے جج کے تو اس نے کہا کہ سرکار آپ جو بات کہہ رہے ہیں سر، اس کے بعد تو آسام میں آگ لگ جائے گی، لوگ مر دیں گے، ماریں گے مریں گے. وہی بات جو میں نے کہی تھی وہی ایڈوکیٹ جنرل نے کہہ دی. تو مجھے تو موقع ملا، پریس کو بھی موقع، پریس نے بھی اس کو اچھالا.
میرے بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ رویے میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مولانا ارشد صاحب اس کو میری طرف میں خدا کو گواہ بنا کر کرتا ہوں، میرے دل میں یہ سودا نہیں کہ میں نے کوئی کام کر دیا، میں کہتا ہوں اور خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں یہ تو ہمارے ان اکابر کی قدر و قیمت اور عند اللہ مقبولیت ہے، جن کا خون، جن کی دعائیں جمعیت علماء کے رگ و ریشے کے اندر چل رہی ہیں، خدا نے ان کو مقبولیت عطا فرمائی ہے۔ میرے جیسے تو کتنے جو جوتے چٹکھاتے پھرتے ہیں، ہم جیسے کا کیا کام ہے؟ اللہ نے جمعیت علماء کی تقدیر میں یہ بات لکھی تھی، اور میں کہتا ہوں اللہ نے جمعیت علماء کے ان اکابر کے قربانیوں کے نتیجے میں میدان کے اندر آپ کو تنہا جمعیت علماء کھڑی ہوئی ملے گی۔ پارٹیاں تو بہت ہیں، جو میں کام کر رہا ہوں یا جمعیت علماء جس کام کو کیا دوسرے نہیں کر سکتے؟ جمعیت علماء زندہ باد، ارے مولانا ارشد مدنی زندہ باد، جو کر سکتا ہے کرے، دروازہ تو کھلا ہوا ہے، پھر کیوں نہیں کرتے؟ میں کہتا ہوں صرف اور صرف جمعیت علماء کی قربانیاں ہیں، ہمارا کوئی سیاسی اختلاف، میں ایک دفعہ نہیں 1000 دفعے کہتا ہوں، ہمارا کوئی سیاسی اختلاف نہیں ہے۔ ارے بھائی آپ ہمیں جینے کا حق تو دیجئے، آپ نہیں دیں گے اور یہ چاہیں گے کہ ہم اپنی زبان کو بند بھی رکھیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کتے اور بلی پر ظلم کریں گے، مجبور ہو کر کے وہ بھی بھونکے گا، وہ بھی کاٹنے کے لیے دوڑے گا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم انسان ہیں، اس ملک کے رہنے والے ہیں اور ہمیشہ سے رہنے والے ہیں، ہم کیسے خاموش رہ جائیں گے؟ ہم تو اپنی وفتا کو بیان کریں گے، اور ہمارا یہ یقین ہے کہ جب ملک کی اکثریت فرقہ پرست نہیں ہے، وہ ہمیں ہمارا حق دلوائے گی، ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی، اور آج ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لوگ۔ میرے بھائی یہ صورتحال ہے، ہم اس سلسلے کے اندر کام کر رہے ہیں۔ میں بنگلہ دیش بھی کیا، مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو ویڈیو دیکھا ہے کہ میں یہ بیان کروں کہ روہنگیا کے مسلمان، روہنگیا میں صرف مسلمان ہی نہیں ہے، اس کے اندر ہندوؤں کی تعداد بھی ہے جن کو وہاں سے نکالا گیا ہے۔ وہ ہندوؤں کی تعداد اگرچہ کم ہے لیکن مسلمانوں کی تعداد بہت ہے۔ 5 لاکھ وہاں پہلے سے روہنگیا کے مسلمان آئے ہوئے پڑے ہیں، اس وقت 7 لاکھ، اس کا مطلب 12 لاکھ لوگ وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے اندر بچے بے شمار ہیں، 40,000 بچے تو ایسے ہیں کہ جو یتیم ہیں، ان کے سب پر نہ ماں ہے نہ باپ، یا باپ نہیں ہے ماں ہے۔ ہم گئے، ہم نے دیکھا، اور ظاہر ہے کہ ہم ہندوستان سے ان کی مدد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ 2 ملکوں کے یہاں سے رقم کو لینے کی اجازت اور وہاں رقم داخل کرنے کی اجازت ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم اگر ملک سے کہیں گے تو ہمیں بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے، اور اس کا قانون ہے، بغیر اس قانون کی نہیں۔ ہم نے یہ سوچا کہ ہم وہاں جا کر کے دیکھیں، بات کریں۔ ہمارے شاگرد کچھ وہ لوگ وہاں کام کر رہے ہیں، میں نے دیکھا کہ تقریباً 65 مسجدیں، اور ہر مسجد کے ساتھ انہوں نے ایک مکتب کو بنایا ہے۔ ہم نے ان مکاتب کی ذمہ داری لے لی، ہم نے یہ کہا کہ ہم اس مکتب میں پڑھانے والے، مسجد میں امام، مؤذن، ہم ان کی تنخواہوں کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتے ہیں، اور اس طرح نہیں کہ ہم ہندوستان سے رقم بھیجیں گے، بلکہ وہاں ہمارے تعلقات ہیں۔ بنگلہ دیش کے اندر بڑے بڑے لوگ ہیں، ایک ایک آدمی ہزاروں کروڑ کا مالک ہے، بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں ان لوگوں کی۔ میں نے ان کو اپنے جاننے والے چند افراد کو جمع کیا، ان سے بات چیت کی، انہوں نے یہ کہا کہ جو کہو گے، جتنا کہو گے، ہم اس کے اندر مدد کریں گے۔ ہم نے طے کر دیا، اور ہر مہینے کتنے لاکھ روپے دینے ہیں یہ بھی طے کر دیا۔ یہ اللہ کا شکر ہے، کوئی چیز آج ہٹی ہوئی نہیں، ہم جب چاہیں گے ٹیلی فون سے بات کریں گے، جی چاہے گا ہم جا کر کے اس کو پھر دیکھیں گے۔ جمعیت علماء یہ کام بھی ہم نے منع کر دیا تھا، ہمارے پاس بہت لوگوں نے پوچھا کہ روہنگیا مسلمانوں کے لیے پیسہ ہے، میں نے کہا میں نہیں ذمہ داری لوں گا اپنے سر کے اوپر،
آپ بھیج سکتے ہو بھیجو، جمعیت علماء واسطہ نہیں بنے گی. ہمارے مسائل بہت ہیں، لیکن میں گیا اور میں نے جا کر کے جو دیکھا تو میں نے اس کے لیے جو طریقہ کار بنایا اس کے اندر ہم آج بھی یہی کہتے ہیں، ہم روہنگیا کے سلسلے میں ہندوستان میں کوئی رقم نہیں ہے، نہ ہمیں ضرورت ہے. ہمارے لوگ وہیں اس ملک میں اتنے آئے اور اتنے بڑے بڑے دولت مند ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس بوجھ کو اگر 4 گنا 5 گنا بھی ہو جائے گا تب بھی اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. اس لیے ہمارے اوپر کوئی اس کا کوئی بوجھ نہیں ہے. میرے بھائی، ہم یہ کر کے آئے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ چاہے گا تو یہ 65 مکاتب نہیں، یہ اللہ چاہے گا 100 150 200 مکاتب بنیں گے. میں نے یہ بھی طے کر دیا کہ صرف سورہ فاتحہ پڑھانے کے لیے نہیں ہے، آپ ان کو جو وہاں کیا پرائمری تعلیم ہے وہ بھی دلوائیے. اگر آپ کر سکتے ہیں تو 5 سے اوپر اٹھ کر کے ان کو درجہ 8 اور 10ویں تک میں لے جاؤ ان بچوں کو. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مذہبی تعلیم بھی دیجیے تاکہ یہ لوگ بیچارے دوسرے ملک کے انہیں کسی نہ کسی دن یہاں سے جانا ہے. کہاں جائیں گے؟ جو دنیا کے اندر NGOs چل رہی ہیں جو اس طرح سے ریفیوجیز کو لیتی ہیں، وہ ان کا تسلط ہے، وہاں بھی تسلط ہے ان کا. وہ دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر بھیجیں گے انہیں، کم از کم یہ اپنی روٹی کھانے پینے کا انتظام کر سکیں. ان کے پاس کم از کم 10ویں کی سند ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے دین کی حفاظت کر سکیں، اس لیے دین کی بنیادی معلومات بھی ہونی چاہیے اور انشاءاللہ اسی کے اوپر چیز آگے بڑھے گی. میرے بھائی، یہ چیز ہے مسلم پرسنل لا کا بھی مسئلہ ہے. اس سلسلے کے اندر بہت بنیادی کردار مسلم پرسنل لا بورڈ کا ہے. ہم اس کے ساتھ ہیں. وہ جو کرتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سب کا متفقہ فیصلہ ہوتا ہے. باقی بابری مسجد کے سلسلے کے اندر چونکہ جمعیت علماء پہلے دن سے 70 سال پہلے سے فریق ہے، جبکہ کوئی فریق نہیں تھا. وقف بورڈ کو بھی فریق جمعیت علماء نے بنایا تھا. اس لیے ہم اپنی جگہ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. ہم بہتر سے بہتر وکیل کھڑا کرتے ہیں. میں نے ابھی کہا تھا اپنی وہ شاخ جو مہاراشٹر کی شاخ ہے کہ آپ ہندوستان کا جو آخری ایڈوکیٹ ہے اس مسئلے کے اندر، مجھے جسٹس سہیل صدیقی نے کہا تھا کہ مسٹر سالوے کو وکیل کرو. میں نے کہا تھا اتفاق سے اس وقت ان کے گھر میں کسی کی شادی تھی، وہ نہیں آئے. جتنا بھی پیسہ خرچ ہوگا میں کہتا ہوں اگر وکیل ہم سے 25 لاکھ لیتا ہے، 30 لاکھ لیتا ہے، 40 لاکھ 50 لاکھ میں مسلمان قوم کو بانجھ ہو رہی ہے. ایسے ایسے لوگ ہیں، ایک ایک آدمی کروڑ روپیہ دینے کے لیے تیار ہے. ہم اس پیسے کو لیں گے اور خرچ کریں گے. ہمیں کوئی اس کے اوپر وہ چیز نہیں ہے. ہمارے پاس یہ مسئلہ نہیں ہے کہ پیسہ نہیں ہے. اللہ کا فضل ہے، آدمی ڈھونڈتا ڈھونڈتا پوچھتے پوچھتے آتا ہے پھر جمعیت علماء کا دفتر کا اور آ کر کے چیک دے کے جاتا ہے. اس ہمیں کوئی پیسے کی پریشان. آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ میں نے ملک میں کبھی کسی مالدار سے کہا ہے کہ پیسہ دو، مجھے ضرورت ہی نہیں کرے گی، اللہ دیتا ہے. یہ تو کام ہے، دنیا اس کام کو دیکھ رہی ہے اور کام دیکھ کر کے لوگ دیتے ہیں. اس لیے آپ اس چیز کو سمجھیں کہ ہماری جہاں تک دوڑ ہے ہماری، ہم جو کر سکتے ہیں ملک کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر نہیں، ملک کے قانون پر ٹیک لگا کر کے ہم کرتے ہیں اور ہم کر رہے ہیں. آپ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں سرخروئی عطا فرمائے. اور جمعیت علماء کے جو اکابر جو جن کے ساتھ ہم قیامت کے دن میدان محشر میں ان کے جوتوں میں اگر ہمیں جگہ مل جائے گی تو ہم اپنے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ سمجھیں گے. انہی کے نام پر ہم کر رہے ہیں اور ہمیں یقین ہے
کہ اللہ نے ہمیں جس طرح سرخروئی دی ہے اللہ اسی طرح سرخروئی عطا فرمائے گا. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ جس سے میں سپریم کورٹ کے جج کا شکریہ ادا کروں کہ اس نے ہمارے درد کو درد سمجھا اور اس ملک کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیا اور ایک قیامت برپا ہونے والی تھی ملک کو اس سے نکال لیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی تائید و نصرت مستقبل میں بھی رہے گی. میں یہ جانتا ہوں کہ اس اجلاس کے لیے یہاں کی انتظامیہ نے، کلکٹر نے، ایس پی نے اور ان سے نیچے کے لوگوں نے حق ادا کیا ہے. میرے دل میں ان کی بڑی قدر ہے. یہ حکومت کے کارندے ہیں. یہ اگر مدد کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یو پی کی حکومت مدد کر رہی ہے. میں حکومت یو پی کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمارے اس اجلاس کے لیے ہماری مدد کی ہے. اگرچہ ہماری باتیں کڑوی اور کسیلی بھی ہیں لیکن ہمیں دکھ ہے. ہم نے اس درد کا اظہار کیا ہے اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے اس دکھ کے لیے کوئی مکافات کی جائے گی اور ہمارے اس درد کے اوپر مرہم رکھا جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ میں سب آنے والے ورکرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جس طرح خیر و عافیت کے ساتھ آپ لوگ یہاں آئے ہیں اللہ اسی طرح خیر و عافیت کے ساتھ آپ کو اپنے اپنے مستقر پر پہنچائے. اور میں لکھنؤ کے عوام کا بھی اللہ جانتا ہے اپنے دل کے گہرائیوں سے شکر گزار ہوں جنہوں نے ان مہمانوں کے لیے کھانے کا، پینے کا، طرح طرح کی چیزوں کا بندوبست کیا ہے. اللہ بہت جزائے خیر کا فرمائے. میرے محترم، میرے مخدوم، میرے بزرگ، ہم سب کے بزرگ حضرت مولانا سعید الرحمان صاحب آدمی محتمم دارالعلوم ندوۃ العلماء محض اپنی محبت کی بنیاد پر تشریف لائے ہیں. میری دل کی گہرائیوں سے ان سے درخواست ہے کہ مختصر سی دعا وہ فرما دے، انشاءاللہ ان کی دعا مقبول ہو.